السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 19 کے درسی سوالات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 19 کا جو نام ہے میرا وطن، اس میں جو درسی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ہم ان کا جواب آپ کو بتا رہے ہیں اس لیسن میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی، اور ساتھ ساتھ میں ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ سوال نمبر 1 جو ہے اس کا بچوں، شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر نے اس نظم کے اندر کن کن پرندوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچوں۔ جواب، شاعر نے مندرجہ ذیل پرندوں کا ذکر اس نظم میں کیا ہے، جیسے چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور۔ اس طرح کے جو پرندوں کے نام ہیں جو اس نظم میں لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ پیارے بچوں، تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، دلکش چمن جو ہے وہ وطن کو کہا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو چلتے ہیں ہم سوال نمبر 3 پر۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس کا وہ کچھ یوں ہے، خے فردوس کا اس چمن پر گماں، اس مصرعے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب بچوں اس کا یوں ہوگا، اس مصرعے سے مراد ہے کہ اس چمن کو دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی جنت ہے، یعنی کہ اس چمن کو دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں جنت اگر کہیں ہے تو وہ یہی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 4، اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں؟ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس نظم کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں لکھا ہے ہم نے سوالات کو بہت آسان بنایا ہے کہ تاکہ آپ کو یاد کر سکیں۔ وطن میں طرح طرح کے خوشنما اور خوش آواز پرندے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، جھیلیں، جھرنے اور دریا ہیں، سرسبز جنگل اور پہاڑ ہیں۔ وطن میں طرح طرح کے میوے اور ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، زمین زرخیز ہے، گویا ہمارا وطن جنت کی طرح خوبصورت اور خیر دولت سے مالا مال ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 4 مکمل۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے ہم نے لیسن کے دوران بھی پڑھا ہے اس چیز کو، کہ محمد شفیع الدین نیر، ٹھیک ہے، نام شفیع الدین نیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہے نہیں ہوگا، یہاں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں جو ہے آپ خے نہیں لکھو گے بلکہ اس کی جگہ آپ خے لکھو گے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ چلتے ہیں ہم اب اگلے اس میں سوال نمبر یہ اوپر والا سوال نمبر 5، تو یہ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو جواب کچھ یوں ہوگا، شاعر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرا وطن ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال ہے، اور اس طرح وطن پرستی کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور وطن کو ہمیں سنبھالنا اور عزت کرنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے دریا، تو میں نے اس کا جملہ بنا کے رکھا ہے، دریا بہتا ہے، پہاڑ بہت اونچا ہے، وطن ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے، منظر پھولوں کے باغ کا منظر بہت دلکش ہے، چمن مختلف قسم کے پھولوں سے چمن کھل اٹھا، سما آج سما بہت ہی سہانا ہے۔ تو یہاں مکمل ہوتا ہے یہ والا پورشن اس کا۔ اس کے بعد ہے علامت درست کیجئے۔ ہم نے غلط جو ہے ایک طرف لکھا ہے اور درست جو ہے وہ دوسری طرف۔ ترکاریاں آپ کی بک میں کچھ اس طرح مینشن کیا ہے، لیکن اصل میں یہ ایسے لکھا جاتا ہے ترکاریاں۔ باغوں ہے ایکچول میں۔ منظر تو یہ منظر ہے، وطن تو یہ وطن ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ سرف سبز، یہ سرف سبز نہیں ہے بچوں، یہ سرسبز ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ والا پورشن مکمل۔ اس کے بعد ہے مصرع مکمل کیجئے۔ تو پیارے بچوں، اس کا صرف ہم نے جواب یہاں پہ لکھا ہے۔ آپ کی بک میں آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے پہلا آپ دیکھ سکتے ہو اس سوال کو، وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، اس کے سامنے لکھا ہے وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں، لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ ہم نے صرف جواب، وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم نے یہاں اس چیز کو سیدھا لکھنے کی کوشش کی ہے جو اس کا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جسٹ ہم نے وہ کمپلیٹ کرنے چاہے ہیں۔ وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہاں لکھا ہے وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، مسنگ ہے تو وہ مینا، وہ مور آئے گا۔
وہ کوयल وہ بلبل وہ قمری چکور وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ ڈیش جگہ آپ اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ چڑیا کا آئے گا چڑیاں، بلبل کا آئے گا بلبلیں یا بلبل بھی لکھ سکتے ہیں، جھیل کا آئے گا جھیلیں، ٹھیک ہے بچوں۔ دریا کا آئے گا اس طرح سے دریا استعمال ہوتا ہے، جھرنا کا جھرنے، پہاڑ کا پہاڑ ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پہاڑی ہے تو پہاڑیوں جیسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میوہ کو، میوہ ایک لفظ ہے تو میوہ کو ہم لکھیں گے میوے۔ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر مکمل کیجئے، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ کے پاس یہ مصرے ہیں، ایکچولی میں اوپر بھی بول گیا تھا، یہ وہی والے مصرے ہیں۔ وہ غلے میں ترکاریاں وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے جوڑ کے صحیح لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ کہاں تک بیاں اس کی خوبیاں، فردوس اس کے چمن، اس کا اس چمن پر گما۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلی لائن ہے وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں تک ہوتا ہے ہمارا یہ لیسن آپ کا جو ہے وہ مکمل۔ تو اس کا ایک جو ہے لاسٹ والی لائن جو ہے وہ ہمارے PDF میں مسنگ ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو بآسانی یاد رکھ سکتے ہو۔ پتہ نہیں یہ کیسے مس ہو گئی ہے، ہم بڑی کوشش سے بناتے ہیں بچوں۔ تو اس میں ہے وہ سرسبز باغوں، یہ ہے وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں تک ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔